آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں ہوں گی، نئی نسل ہوگی۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے جسے دیکھ کر ہم ایسے ہی آنکھیں بند کرتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے۔ سنا ہے، ایک محاورہ ہے، اب حقیقت میں کبھی میں نے کبوتر اور بلی کا ٹاکرا دیکھا نہیں ہے۔ سنا ہے کہ کبوتر کے سامنے بلی آ جائے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تو شاید بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمارا حساب کتاب بھی ایسا ہے، موت کے تذکرے سے ہمیں نفرت ہے، موت کے بارے میں سوچنے سے ہمیں نفرت ہے، موت کا تصور اچھا بالکل بھی نہیں لگتا۔ آپ کسی محفل میں بیٹھ کے مرنے کی باتیں شروع کر دیں، لوگ بولیں گے کوئی ٹاپک چھیڑو، پہلے کم ٹینشن ہے، ابھی مرنے مورنے کی باتیں کر رہے ہو یار۔ جنازے کی باتیں اگر شروع کر دیں، آپ کہیں محفل ہو نا دوستوں کی بیٹھے ہوئے ہیں، تو باتیں کیا ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں، بھائی کیا کما رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے، شادیاں کب کر رہا ہے، اور بچوں کی سپیڈ وہی ہے یا بیان سن کے تھوڑی تیز ہوئی ہے پیدا ہونے کی، اور جاب مل گئی ہے، BCom کر لیا ہے، ماسٹر کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، یا ویسے ہی آوارہ گردی کر رہا ہے۔ ہماری صبح سے لے کے رات تک، رات سے صبح تک کی باتوں میں موت کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تذکرہ اتنا ہوتا ہے کہ فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، فلاں، یہ خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، فلاں کا بھی انتقال ہو گیا اور فلاں بھی آج دنیا سے چلے گئے۔ یہ تو خبر ہے نا، نیوز اس حد تک تو ہوتا ہے، وہ تو خبر کے طور پر۔ بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ جنازوں میں بھی موت کا تذکرہ ختم ہو گیا۔ میت کو اگر دفنانے کے لیے جا رہے ہیں گاڑی میں رکھ کے یا کندھے پہ، تو بھی موت کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ میت کو دفنانے کے لیے قبر میں ڈال رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر بھی موت کی باتیں بولو نا یار، نہیں۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں جب میت دفنانے جاتے تھے نا، تو کم از کم راستے میں موت کی باتیں ہو جاتی تھی، یار ہم نے بھی مرنا ہے، کل ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے۔ اب وہاں بھی نہیں ہوتی، دفنانے کے بعد بھی نہیں ہوتی، گھر آنے کے بعد بھی نہیں ہوتی۔ بس یہ کہ یہ ہوتی ہیں کہ کیوں مرے، کووڈ-19 سے مرے، ہارٹ اٹیک سے مرے، کولیسٹرول زیادہ ہو گیا تھا اس لیے مرے، خوراکیں اچھی نہیں ہیں اس لیے مرے، بیٹیوں کی ٹینشن سے مر گئے، وہ مرے۔ اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں میں۔ آپ کہیں گے دن بھر تو ہم موت کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اپنی موت کے اور سامنے والے کی موت کے تذکرے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی۔ ابھی تو زندہ ہے نا ماشاء، ابھی مرے تھوڑی ہیں، جب تک زندہ ہیں تو جواب تو دینا بھائی۔ تو ہماری مثال ایسے ہے جیسے میرے بیٹے نے، چھوٹے بچے نے ایک جنازہ دیکھا، اس کو کیا پتا یہ میت کیا ہوتی ہے، مجھے آ کے کہنے لگا ابو آج میں نے ایک مرے ہوئے انکل دیکھے ہیں۔ مرے ہوئے، اس کا خیال تھا انکلوں کی دو قسمیں، ایک چلتے پھرتے انکل، ایک لیٹے ہوئے انکل، تو یہ بھی انکل ہیں، مر گئے، تو یہ اس طرح بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو جیسے بچے کو تھوڑی پتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو ہمارا حساب بھی ایسا ہے، جب کسی کو مرا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا خیال ہے یہ زندہ انکل ہیں اور یہ مرے ہوئے انکل ہیں، یہ زندہ انٹی ہیں، یہ مری ہوئی انٹی ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ یہ مرنے کا مطلب ہے گئے، بحریہ ٹاؤن ہاتھ سے بولو نا کیا ہو گیا، میں آپ کے دلوں سے کھرچ کے انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن نکال کے چھوڑوں گا، بتا دوں میں آپ، بہت مسلط ہوا ہے بحریہ ٹاؤن۔ اور ریاض ملک ہی نام ہے نا، ملک ریاض، سوری، اگر وہ میرے بیان میں آیا تو اس کے دل سے بھی انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن کھرچ کے نکالیں گے۔ تو مالک ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم غلط چیزوں سے دل لگا بیٹھے، بزنس سے منع نہیں کر رہے، ہم بزنس سے تھوڑی منع کر، وہ تو ہم صحابہ نے کیا ہے، دل نہیں لگانا۔ مٹی کے گھر ہیں، کچی مٹی ہے، گھروندے ہیں، مٹی سے دل بہلانے والے دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہوتے ہیں۔ تبلیغ والے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کھڑی مٹی اور پڑی مٹی، جماعت میں نکلو نا تو کہتے ہیں جب بنگلوں میں جاؤ اور گشت کے لیے تو متاثر نہ ہو مٹی کی۔ دیر آر ٹو ٹائپس آف مٹیز، جب انگریزی میں تبلیغ ہوتی تو پھر یوں بیان ہوگا، اس ڈسٹ وہ اس کو کہتے ہیں، وہ گرد و غبار۔ تو دیر آر ٹو ٹائپس آف مٹیز کی کتنی قسمیں ہیں، ایک پڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی پڑی ہوئی مٹی کو تھوڑا لپائی پتائی کر کے بنا دو تو وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح انکل کی بھی دو قسمیں، ہم سب انکل ہیں نا، اپنے سے چھوٹوں کے لیے ہم کیا ہیں، انکل ہیں، اور جتنی خواتین ہیں وہ اپنے سے چھوٹوں کے لیے انٹی ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں خواتین کو انٹی نہیں کہہ رہا، وہ بیان چینل سب انسبسکرائب کر دیں گی یہ انٹی کا سن کے، آپ انٹی نہیں ہیں، آپ اپنے سے چھوٹیوں کے لیے انٹی ہیں، ویسے آپ انٹی نہیں۔ تو لیکن وہ اپنے سے چھوٹا کسی کو مانیں گی تو بولیں گی نا
مسئلہ یہ اپنے سے چھوٹا کسی کو مانیں گی تو بولیں گی نا کہ میں تو کہتے سب سے چھوٹے تو دنیا میں ہم ہیں. اچھا خیر. تو مٹی کی دو قسمیں ہیں, کھڑی مٹی, پڑی مٹی. تھوڑا سا گارا مٹی لگا کے بنا دو تو عمارت بن جاتی ہے. تو اسی طرح انکل اور انٹیوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ایک پڑے انکل اور ایک کھڑے انکل. ایک پڑی انٹی اور ایک کھڑے. ہم سب ابھی کھڑے انکل ہیں, چل پھر رہے ہیں. تھوڑے دنوں میں ہم کیا ہو جائیں گے؟ لیٹ جائیں. اعلان ہو جائے گا جی آج فلاں کا انتقال ہو گیا, آج فلاں کا انا للہ ہو گیا. آپ کی دینی خدمات, آپ کی بدماشیاں. کوئی بدماش دنیا سے جاتا ہے تو اس کی برائیاں ہوتی ہیں, مر گیا اچھا ہوا. کوئی اچھا آدمی جاتا ہے تو اس کی خوبیاں بیان ہوتی ہیں, لیکن وہ ہوتا پڑا ہے. وہ اب دوبارہ پولیس سے بھی نہیں اٹھ سکتا. پولیس والے اٹھا دیتے ہیں الحمدللہ. تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی کہ ہم سارا دن صبح و شام مختلف قسم کے تذکرے کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, یوں بھی ہے, فلانا بھی ہے. ان تذکروں میں موت کا تذکرہ زیرو ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہی نہیں ہے موت کا. تو جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے کیا کر رہا ہے؟ آنکھیں بند. تو ہم بھی موت کے تذکرے سے کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں بند. کہیں بیٹھے ہوئے ہو نا, ذرا موت کا تذکرہ کرنے لگے, یار ایک دن پھٹے پہ ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے, تو لوگ چپ کرا دیتے ہیں, یار کوئی اچھی باتیں کرو, ہے ویسی ٹینشن میں ہے. حالانکہ ٹینشن ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے نہیں. عجیب بات ہے یار, جس کے تذکرے کو آپ ٹینشن سمجھتے ہو, ٹینشن ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے نہیں. بار بار کرو تاکہ محبت ہی دنیا سے ختم. دیکھو ٹینشن کس بات سے ہوتی ہے؟ آپ کو جب آپ کی پسند کی چیزیں نہ ملیں, اس سے ٹینشن ہوتی ہے نا. ارے میرے پاس گاڑی نہیں ہے, فلاں کے پاس تو گاڑی بھی آ گئی. ارے میری تنخواہ اتنی ہے, فلاں کی تو تنخواہ ڈبل ہو گئی. ارے بھائی میری وہاں ہوئی نہیں جہاں میں چاہ رہا تھا, فلاں کی تو اس سے بھی اچھی جگہ پہ ہو گئی. ارے بھائی یہ بیماری یہ ختم ہی نہیں ہو رہی. ارے بھائی میں موٹا کیوں نہیں ہو رہا. ارے بھائی میں دبلا کیوں نہیں ہو رہا. ارے بھائی میں, یہی پالی ہوئی ہے نا چیزیں ہم نے. ارے وہ لوگ بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ خرید کے بیٹھ گئے, ہمارے پاس ایک گز کی جگہ نہیں ہے, کرائے کے مکان پہ, وہ بھی مالک مکان ہر وقت تانے دیتا رہتا ہے. بھائی ٹینشنوں کا بہترین علاج ہے, مر جائیں گے سب, کیا ہو جائے گا؟ بولو نا, ختم. جب مر گئے تو کیا ہے؟ ارے جس کے پاس گاڑی ہے وہ کون سا یہاں رہے گا؟ فرعون کے پاس تو بڑا بہت کچھ تھا. اپنے جو ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے اس سے تو آپ آگے نہیں جا سکتے نا. تو اپنے ملک میں دیکھ لو کتنے بڑے بڑے وزیر اعظم آئے, صدور آئے, کتنے بڑے بڑے آفیسر آئے, آ کے کہاں چلے گئے؟ فنا میں, ختم. کسی کا جہاز کریش ہو رہا ہے, کسی کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے, کوئی اپنی موت مر رہا ہے, کوئی یہ ہو رہا ہے, کوئی وہ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر ہاذم اللذات الموت. فرمایا جو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے نا موت, اس کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو, اس کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو. کیونکہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں نا جن کو دیکھ دیکھ کے ہم جلتے کوڑتے بھی رہتے ہیں, ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں, یہ ساری لذتیں کیا ہونے والی ہیں؟ ختم. موت کے تذکرے سے ٹینشن جب ہوگی جب آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ ہی نہیں رہے ہو. آپ سمجھ رہے ہو میں ہمیشہ یہاں رہوں گا, تو آپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہو کہ میں موت کو بھلا دیتا ہوں, جب آنی ہوگی آ جائے گی, اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں ابھی کیا ہوں, زندہ ہوں تو کل بھی زندہ ہوں. اس سے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو خوشی ملے گی, حالانکہ یہ وقتی خوشی میں ایک بہت بڑا غم لپٹا ہوا آ جاتا ہے آپ کے ساتھ. وہ غم یہ آ رہا ہوتا ہے کہ پھر آپ ساری چاہتے یہاں پوری کرنا چاہتے ہو. خوش ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو زندگی کو, دنیا کو W11 سمجھے. ہاں, اس پہ پھر جن چڑیل بھوت بھی آئیں گے تو خوش ہوگا. جیسے ان صحابیہ کو نبی نے بتا دیا نا جنت کی ضمانت, تو انہوں نے کہا اسی میں خوش ہیں, کوئی بات نہیں, یہ بیماری ہے تو گزر جائے گی. دیکھو اگر وہ صحابیہ دعا مانگ لیتی ہیں, یا رسول اللہ نہیں مجھے تو آپ شفا کی دعا کریں, میں یہ ٹینشن نہیں برداشت کر سکتی, تو شفا تو مل جاتی. لیکن شفا مل کے بھی موت, شفا نہ ملنے میں بھی موت, تو چلے گئے سارے دنیا سے. شفا مل جاتی تو بھی موت, بلکہ وہ نبی سے یہ دعا مانگتی کہ شفا بھی ملے, 500 سال کی زندگی بھی ملے, تو بھی اب تک کیا ہو چکا ہوتا؟ موت ہو چکی ہے. جو مر گیا. دیکھو ماضی اچھا گزرے برا گزرے, اس سے آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جو وہ ہمارے گزر گئی گزران, کیا جھوپڑی کیا میدان. جو ٹائم گزر گیا وہ تو اچھا گزرا برا گزرا, اس کا کرنا کیا ہے؟ حال اور فیوچر کو سوچ کے انسان خوش ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے جب میدان حشر قائم ہوگا تو وہ صحابیہ کو کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کو معاذ اللہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو سزا ملے؟ کوئی اگر بالفرض بدعمالی ہو, بالفرض کوئی سوچ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو نبی کے پاس آئیں گی, آپ نے تو گارنٹی دی تھی. تو یاد
رکھو یہ گارنٹی صرف ان صحابیہ کے لیے نہیں ہے، اصل میں اصول ہے کہ جو ٹینشنوں اور بیماریوں میں صبر کرتا ہے اس کے لیے جنت کی ضمانتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا اتنا وزنی ترازو، وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہے، تو اللہ فرمائیں گے تجھے دنیا میں جو مشکلات پہنچی اور تو نے صبر کیا، وہ سارا صبر اللہ نے نیکیاں بنا کے تیرے ترازو میں رکھ دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صبر سے بڑھ کر، حدیث کا مفہوم ہے، کسی عمل کا وزن نہیں ہے، کوئی تہجد، کوئی مجاہد کی جو اتنی فضیلت ہے نا میدان جنگ میں لڑنے کی، اس لیے کہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صبر بہت کرنا پڑتا ہے ان کو، تبھی قرآن نے کہا الصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، میدان جنگ میں صبر کرنے والے، تو وہاں بھی لڑتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے۔ کوئی فوجی چاہے کسی بھی ملک کا ہو، میدان جنگ میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ یہاں بے شک بہادری کے جوہر دکھا رہا ہو، یہ ہو گیا، لیکن وہاں جا کے وہ کہے گا بھائی جنگ ختم ہو کسی طرح سے۔ تو وہاں اللہ نے کتنی فضیلت بیان کی، اور اللہ نے ان مجاہدین کی دعاؤں کا تذکرہ کیا کہ میدان جنگ میں نکل کے جو ہمارے نیک بندے دعا مانگتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے۔ کیا عجیب الفاظ ہیں، یہ نہیں کہتے اللہ میدان جنگ میں ہمیں صبر دے دے، بھائی یہ صبر تو ہر جگہ ہو۔ عام حالات میں اللہ نے کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو عام پریشانی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو وہاں حدیث میں آتے اللہ سے صبر مانگو، من یتصبر، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے یصبرہ اللہ، اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں۔ وہاں یہ الفاظ ہیں، ہلکے الفاظ ہیں، لیکن میدان جنگ میں جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ صبر مانگو، ان کو کہا کہ اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے۔ افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کی بالٹی کسی کے اوپر ڈال دیا آپ نے، بہانا پانی، تو گویا صبر کو پانی فرض کیا گیا ہے، اور اس کو ایک بالٹی میں رکھ کے ایسے انڈیل ہمارے اوپر۔ تھوڑا بہت صبر نہیں چلے گا یہاں پہ، وہ دشمن طاقتور ہے، وہ ٹینکوں بموں کے ساتھ چیتھڑے اڑا رہا ہے، آپ کی آنکھیں بھی جا سکتی ہیں، آپ کی ٹانگ بھی جا سکتی ہے، آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہو، کتنی ٹینشنیں ہیں، اور یہ جنگ کب ختم ہوگی یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہاں یہ دعا مانگتے ہیں افرغ علینا صبرا، نیک لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے اوپر صبر کی بالٹیاں انڈیل دے۔ تو کس قدر، تو اللہ نے کیوں جنت، حدیث میں آتا ہے من قاتل فواق ناقۃ، جو اونٹنی کا عرب لوگ دودھ نکالا کرتے تھے نا، تو دودھ جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کو چند سیکنڈ کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ تھوڑا سا دودھ دوبارہ جمع ہو جائے، پھر دوبارہ نکالتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، لڑا اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹنی کے دودھ کو دھونے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، چند سیکنڈ ہوتے ہیں، وجبت لہ الجنہ، اس نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ تو کیوں ہے بھائی یہ فضیلت؟ اس لیے کہ یہ یہاں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے، لڑنا بہت مشکل کام ہے میدان جنگ میں۔ تو کیوں اتنی فضیلت؟ لڑائی کی وجہ سے نہیں، صبر کی وجہ سے، اس کا صبر بہت ہے۔ تو میرے بھائی چاہے مصیبتوں میں صبر ہو، بیماریوں میں ہو، جن چڑیل بھوت آ گئے، کوئی بھی ٹینشن ہے نا، تو اس میں آپ صبر کو ہلکا نہ سمجھیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کی دعا یاد کر لیں، جب بیٹا گم ہو گیا تھا نا، لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ تو مایوس کیوں نہیں ہوتے، آپ یہ کیوں نہیں اور یوں کیوں نہیں، تو کیا فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ مجھے پتا ہے اللہ جب کسی کو تکلیف دیتا ہے تو بنانے کے لیے دیتا ہے، تکلیف برائے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو مسلمان کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے اس کے درجات بلند، وہ تکلیف اس کو بنانے کے لیے، اور منافق کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف برائے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ حدیث کا مفہوم ہے، پورے الفاظ انشاءاللہ میں سناؤں گا کسی وقت۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ سے عافیت مانگے، ہم تکلیفوں کے اہل نہیں، ہم تو نالائق لوگ ہیں، بے صبرے لوگ ہیں۔ ایک صحابی نے جب نبی سے یہ بیان سنا نا صبر پہ، کیسا صحابی کا جذبہ، اللہ سے مصیبتیں مانگنے لگے، دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے مصیبتیں دے تاکہ میں صبر کروں۔ یہ صحابی کا ایمان تھا کہ مجھے دنیا میں اللہ خوشی چاہیے ہی نہیں، لیکن نبی نے ان کو منع کیا کہ یہ عبدیت کے خلاف ہے، غلامی کے خلاف ہے۔ غلام ہمیشہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ غلام کا کام ہے بھائی وہ عافیت مانگے۔ جیسے غلام اپنے مولا سے کہے مجھے نہیں پیسے چاہیے، تو مولا کو غصہ آئے گا، بھائی میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، تو میں تو باپ اپنے بیٹے کو کچھ کھلا رہا ہے، بیٹا کہ ابا میں کسی کا محتاج نہیں، مجھے نہیں چاہیے، تو باپ کو غصہ آئے گا نا کہ تو کسی اور کے سامنے یہ بات کر، میں تیرا باپ ہوں۔ تو اس لیے اللہ کو بھی یہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے خوشیاں مانگے، غم نہ مانگے۔ غلامی کا تقاضا یہی، تو اللہ سے خوشی مانگو، اے اللہ ہم بے صبرے لوگ ہیں، اے اللہ ہم سے مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی، ہم نالائق ہیں، تو اللہ سے عافیت مانگے، اے اللہ ہمیں شکر کی نعمت سے ہی نواز دے، بس تو ہمیں
ہمیں نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے دے, اسی سے ہمارے گناہ معاف کر دے, اسی سے ہمارے درجات بلند کر دے, مصیبت نہ مانگی جائے. تو مانگنا تو اللہ سے یہی چاہیے بھائی, اور واقعی ہم اہل نہیں ہیں, لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس کو بھی نعمت سمجھو. بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے ان مصیبتوں میں نوازا ہے. علماء کہتے ہیں عبادت کر کے انسان اتنے اونچے درجات حاصل نہیں کر سکتا جتنا مصیبت پہ صبر کر کے اونچے درجات ملتے ہیں اس کو, اللہ کا قرب بھی ملتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں, یہ میں تھوڑی خود کہہ رہا ہوں, یہ باتیں یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے, یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم. اللہ کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے, ابھی تو مزے میں ہو, جب تمہاری جان کہاں تک پہنچے گی؟ بولو نا یہاں. ہر آدمی پہ یہ ٹائم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہچکیاں لے, یوٹیوب پہ دیکھ لو ویڈیو, بڑے بڑے پاورفل اور اب آخری ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں. کیسا ترس آتا ہے نا اس کے اوپر, ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے آدمی, کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے, کسی کی آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں اور بڑی حسرت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. اللہ کہتے ہیں تم بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابھی اس کی روح نکلنے والی ہے. ترجعونها ان کنتم صادقین. تم اس کی روح کو لوٹا دیا کرو. تمہارے پاس پیسہ بھی ہے, تمہارے پاس حکومت بھی ہے, تمہارے پاس امیزون میں تم نے بڑا بزنس بھی کیا ہوا ہے. اب کیا کیا, اگر تمہاری سائنسی ترقی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لو بھائی, اس کی روح کو کیا کر لو. تم بھی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمارا پیارا ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا. یہ تو تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے. اللہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی آپ لوگوں کی. میرے اندر تو بھائی اتنی ہی پھیپڑے ہیں جتنا میں سمجھ. مجھے غصہ اس لیے آ گیا کہ پہلے بھی زنا ہوتا تھا, کم چھپتے تھے لوگ کہ پکڑے نہ جائیں. اب پوری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کی بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں تفریح کے لیے. باپ خود اجازت دے رہا ہے, بھائی تمہاری اپنی لائف ہے بیٹا, تم اگر بھنگن چمارن بننا چاہو تو ہم کون سا شریف لوگ ہیں, ہم بھی بھنگی اور چمار ہیں. بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی. عزت دار آدمی کبھی اپنی لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جانے نہیں دے گا. کہے گا میں مر جاؤں گا, دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا میں. لیکن اب اس کو پتا ہے دنیا کو میں منہ دکھاؤں گا, دنیا بھی میری تعریف کرے گی. بڑا لبرل قسم کا باپ ہے ماشاءاللہ, اپنی بیٹیوں پہ کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہ ہے نہ رکھنا چاہتا ہے. ڈانس کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, ناچ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, لائکس مل رہے ہیں ان کو, لوگ شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی. جو باپ محافظ تھا بیٹی کو حیا سکھانے کا, وہی بیٹی کی حیا نکال رہے ہیں. براڈ مائنڈڈ باپ ہے. کپڑے اتارو بھائی اس کے لوگوں کے سامنے, بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ. گورا تو چڑیاں پہن کے ان کی بیٹیاں ان کے باپ کے سامنے ناچتی ہیں. براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پھر پورا بنو نا. منافقت کیسی ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر, اگر گورا غلط ہے تو پھر یہ عمل بھی غلط ہے جو یہاں ہو رہا ہے. شادیوں میں ناچ رہی ہیں بہنیں بھائیوں کے ساتھ, تو ناچ گانے پہلے بھی ہوتے تھے, تھوڑا حیا تھی, تمیز تھی لوگوں میں کہ کس کے سامنے ناچنا ہے اور کس سے اپنے ناچ کو چھپانا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے, غیرت ختم. وہی بات ہے جب آخرت پر ایمان ختم ہوگا, جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہی ختم ہو گیا, تو پھر جو چاہے کرتے پھرو. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب تمہاری جان کہاں پہنچتی ہے؟ حلق میں, اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. اللہ کہتے ہیں جتنے تم اپنے عزیز کے قریب کھڑے ہوتے ہو نا حسرت سے, ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی کیفیات کو جانتے ہیں. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے, آزاد ہو, بڑے پاورفل ہو, ترجعونها ان کنتم صادقین, تو آج اپنی طاقت کا استعمال کرو. یہ تو تمہارا عزیز ہے, تمہارا معشوق ہے, اس کی جدائی تو تم برداشت کر نہیں سکتے, اس کو مرنے سے روک لو. پھر سارے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ سارے ڈاکٹر کیا کہہ دیتے ہیں, بھائی ہمارے بس میں نہیں. میں آغا خان میں تھا, اچانک چیخوں کی آواز آئی نا, اچانک عورتیں مردوں کی چیخوں کی آواز آئی. میں ایک دم ڈر گیا, کیا ہوا؟ پتا چلا جی ان کے والد صاحب ان کی ڈیتھ ہوئی. آئے تھے تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے بستر پہ, اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا برین ہیمریج جو کیا ہوا بہرحال, تو وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ہمارا باپ ایسے بھی جا سکتا ہے. تو بچیاں بھی رو رہی ہیں. میں نے کہا یار یہ دیکھو, یہ میں نے ایسے موت کے بہت سارے واقعات دیکھے, گلی میں گزر رہے ہیں چیخو پکار کی آواز آئی, کیا ہوا بھائی؟ پتا چلا جی ڈیتھ ہو گئی. کتنے سال رشتے آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اور جدا ہونے میں چند سیکنڈ بھی بولو نہیں لگے, اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے ہیں جیسے بڑا غم ہوا ہے, اور 3-4 دن کے بعد 20-30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی نہیں. یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا ہے, اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل گیا. اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں. اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا, فلاں کو اوپر چڑھا دیا, فلاں کو گرا دیا, فلاں کو یہ کر دیا, فلاں کو یہ کر دیا, کسی کو گالی دے دی, کسی کو صدقہ خیرات کر دیا, تو یہ کر رہا تھا. اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا, تمہارا بھی کنٹرول ختم اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول ختم. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اللہ کہتے ہیں یا تو یہ نیک لوگوں میں سے تھا,
सारी जिंदगी इसने मुझे याद रखा, मेरे अहकाम को फॉलो किया, फरौहुं व रैहान, तो इसके लिए खुशबुएं हैं, व जन्नत नईम, और खुशखबरियां हैं हमेशगी के बागात की। व अम्मा इनका कान मिन अस्हाबिल यमीन, दाएं हाथ वालों में से था, फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन, अल्लाह की तरफ से इसको सलामतियां मिलना शुरू। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं अहलुल्लाह के कि मौत के वक्त उन्होंने फरिश्तों को देखा और मौत के वक्त वो बातें करने लगे कि अल्लाह की तरफ से हमें नेक फरिश्ते हमारी रूह कब्ज करने के लिए आए। मैंने भी ऐसे वाकयात सुनाए हैं आपको पहले बयानात में, भी बहुत वक्त हो गया तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बहुत ऐसे वाकयात हैं, शुहदा के बहुत वाकयात हैं। मेरे वालिद साहब ने बताया कि कारी साहब हिंदुस्तान में कुरान पढ़ाया करते थे, सारी जिंदगी उनके ना बच्चों को कुरान पढ़ाने में गुजरी। मौत के वक्त ना उनकी जिस्म से रोशनी का गोला निकल के गया, सबने देखा जितने लोग। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन पर आज लोग बड़े उटपटांग किस्म के इतराजात करते हैं, इनकी जब डेथ हुई है ना, तवादुर से जो उनके करीब लोग खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि इनकी 3 उंगलियों से रोशनी की किरणें निकल रही थी मौत के वक्त, क्योंकि पूरी जिंदगी ना इन 3 उंगलियों से तसनीफ का काम किया है। इनकी सैकड़ों तसानीफ हैं, जिनसे बहुत, अगर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में ना होते ना, तो आज यूं कहा जाए ना कि मैं भी शायद बिदती होता, तो ये बात गलत नहीं होगी। हिंदुस्तान में जो बिदतों को रोकने में सबसे बड़ा किरदार है वो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि तसव्वुफ में इतना गुलूब हो गया था कि 20 किस्म की बिदतें शामिल हो, पीर परस्ती और तसव्वुफ, इस पे इनकी बहुत सारी किताबें हैं और बहुत काम किया इन्होंने, किसी की मलामत की परवाह नहीं की। तो इंतकाल के वक्त क्या था, किरणें निकल रही थी। ऐसे बहुत सारी करामतें होती हैं। तो कुरान कह रहा है फरौहुं व रैहान व जन्नत नईम व अम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अज़्ज़ालिन, और अगर गुमराह लोगों में से था तो उसको बता दिया जाता है फनुज़ुलुम मिन हमीम, तेरा ठिकाना खौलता हुआ पानी है जो तुझे पिलाया जाएगा, व तस्लियतु जहीम, और भड़कती हुई आग है जिसमें तुझे दाखिल किया जाएगा। आखिर में अल्लाह इस सूरत में कहते हैं इन्ना हाज़ा लहु हक़्क़ुल यकीन, ऐ लोगो ये जो बातें हम कर रहे हैं इनको सियासी बयान ना समझो, ये यकीनी बातें हैं। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अपने रब की किबरियाई बयान करो जो बहुत अजमत वाला है। तो ये सूरह वाक़िया का हासिल है जो मैंने आपके सामने बताया। अल्लाह ने अपनी कुदरत को बयान किया और आखिरत की होलनाकियों को बयान किया। तो भाई ताक रातों में खास तौर पर जहां अपने लिए ये कुछ मांगते हो ना, अल्लाह ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ज्यादा हिस्सा दुआओं का जहन्नम की पनाह और जन्नत की तलब में लगाया। कुछ भी नहीं है। कुरान में जगह जगह ना एक मज़मून अल्लाह ने बहुत ज्यादा बयान किया कि जब आखिरत कायम होगी ना, तो अल्लाह इनसे पूछेगा कि तुम लोग दुनिया में कितना अरसा रहे हो। अभी तो हम समझते हैं ना एक्चुअली इतनी लंबी उम्र है, दुनिया में रहना है, इतनी लंबी उम्र। आखिरत के मुकाबले में ये ऐसे लग रही होगी एक दिन या आधा दिन। क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्दि आददा सिनीन, कुरान कहता है हम इनसे पूछेंगे बताओ तुम दुनिया में कितना अरसा रहे हो, तो वो जवाब में कहेंगे लबिसना यौमन औ बाज़ यौम, अल्लाह एक दिन या आधा दिन, एक दिन रहे या आधा दिन। और कुरान कहता है कि जब इनको जहन्नम में डाला जाएगा ना, तो जहन्नम के दारोगा इनसे कहेंगे अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, क्या अल्लाह की आयात तुम पर पढ़ के नहीं सुनाई जाती थी तुम्हें, किसी ने इस आग से डराया नहीं था तुमको। तो वो जवाब में क्या कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, अल्लाह हमें डराया गया था लेकिन हमारी बदकिस्मती हम पे गालिब आ गई। जैसे आप किसी इलाके में जा रहे हो ना और वहां डर होता है कि वहां कोई नुकसान ना हो जाए, फिर भी आप चले जाते हो और पकड़े जाते हो, तो लोग कहेंगे भाई तुझे बताया था कि इस गली में डाकू हैं, तो जवाब में क्या कि यार मेरी किस्मत ही खराब है, पता नहीं मुझे हो क्या गया था। यही कहते हैं ना लोग कि यार मुझे बताया भी था गलत है लेकिन मेरी किस्मत ही क्या है, तो किस्मत पे डाल देते हैं। तो जहन्नमी भी क्या करेगा ऐसे मौके पे, किस्मत पे डाल देगा। फिर कुरान कहता है वो जहन्नमी कहेगा रब्बना अखरिजना मिन्हा, ऐ अल्लाह एक दफा तू इस आग से हमें निकाल दे। फ़इन उदना, अगर हम दोबारा इन बुराइयों की तरफ लौटे, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो वाकई हम जालिम होंगे। कुरान कहता है क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा, अल्लाह कहेंगे जलील होके पड़े रहो इसके अंदर। वला तुकल्लिमून, मुझसे कलाम मत करो। क्यों? इन्नहु काना फरीक़ुम मिन इबादी, दुनिया में मेरे कुछ नेक बंदे थे जो तौबा कर चुके थे, वो मेरी आयतों पे ईमान लाए और तौबा कर ली और बुराइयों से बचते। फत्तख़ज़्तुमूहुम सिखरियन, तुम उनका मजाक उड़ाया करते थे। तुम क्या करते थे? बोलो, मजाक उड़ाते थे। इन्नी जज़यतुहुमुल यौम बिमा सबरू, आज उनके सबर का देखो मैंने कैसे बदला दिया है जिनका तुम मजाक उड़ाया करते थे। अन्नहुम हुमुल फाइजुन, आज वही कामयाब हैं। फिर आगे कुरान कहता है कि अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुमको दुनिया में बेकार पैदा किया। बस मैं 2 मिनट में बात मुकम्मल कर रहा हूँ। तुम यानी कैसे बेवकूफ हो कि दुनिया में जब तुम्हें जहन्नम से डराया गया तुमने उसको मजाक समझा, तो क्या तुम ये समझते थे कि खुदा ने तुमको पैदा करके ऐसे ही छोड़ दिया, वो वैसे ही बनाया कि नाइट क्लब में नाचो, शराब पियो, जिना करो, होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाओ, ड्रामे देखो, फिल्में देखो, जो मर्जी करो? तो क्या तुमने ये समझ रखा था? यानी ये तो ऐसी अजीब सी बात
بات ہے کہ اس کے لیے تو پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ جو آخرت کو نہیں مانتا اس سے بولے پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو کیا مقصد بتائے گا بتاؤ؟ وہ کہے گا انٹرٹینمنٹ, راتوں کو کرکٹ کھیلو, دن میں سوتے رہو پڑے ہوئے, پھر فلم دیکھو, پھر ڈرامہ دیکھو, پھر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرو, پھر سیٹنگ کرو. پیسہ بھی اس لیے کماؤ تاکہ چھیڑ چھاڑ میں آسانی ہو جائے. یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا عیاشی کے لیے کما رہے ہیں نا, تاکہ اور زنا ہو سکے, شراب پیئیں اور موج مستی والی زندگی ہو. تو پیسہ بھی کوئی ان کا ہدف نہیں ہے, پیسے سے ہدف بھی عیاشی ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ ہم ان سے کہیں گے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا, وانکم الینا لا ترجعون, اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے, پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. فتعال اللہ الملک الحق, اللہ کہتے ہیں اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایویں انسان کو بنائے اور چھوڑ دے کہ جو چاہے کرتے رہو. یہ تو بہت بڑا الزام ہے, اللہ اس الزام سے کیا ہے, بری ہے. ایسا مجرم اللہ نہیں ہو سکتا. تو پھر بھائی اس سے زیادہ کوئی وضاحت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے؟ بولو نا. اس کے بعد بھی کوئی حجت رہ گئی ہے؟ پھر بھی اگر میرے بھائی کسی کی بدبختی آئی بھی ہے نا تو وہ جو مرضی کرے, کیا خیال ہے؟ وہ گرل فرینڈ رکھے, وہ ہومو سیکسولیٹی کی طرف جائے, وہ نمازوں کو ضائع کرے, عورت ہے پردہ کرے نہ کرے, جو مرضی کرنا ہے کرو بھائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دلوں پر کیا لگ گئی ہے, مہر لگ. تو میں جو اصل بات کی طرف آیا تھا کہ آپ نے جب فری تھنکر کیوں بنتے ہیں, بیگم آپ سے پوچھ رہی میں آپ کی وائف ہوں, آپ کہتے ہیں اوں کر کے منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جب بعض دفعہ جب ہم کسی سوال کا جواب دیتے ہیں نا تو اس سے ہماری جان چھوٹنے کے بجائے پھنس جاتی, اس لیے ہم اگنور کر دیتے ہیں. ابے چھوڑو یار, یہ بیگم کیا ہوتا ہے, انگریز تو یہی ہے نا, بیگم کیا ہوتا ہے, میاں کیا ہوتا ہے. لیکن آپ نے اگر بیگم کو سوال کا جواب دے دیا جان چھڑانے کے لیے کہ ہاں مان لیا کہ تم میری بیوی ہو, جیسے خواتین لڑائی کر رہی ہوتی ہیں نا, کیا میں تمہاری بیوی نہیں, بول دیا مان لیا, بس اب تو جان چھوڑ دو نا, میں تم میری بیوی ہو, مان لیا نا, اب تو جان چھوڑ دو. جان چھوڑ جاتی ہے نہیں, کہ کہ جب آپ نے مان لیا تو یہ انڈے 1 درجن 400 روپے کلو ٹماٹر چل رہا ہے, 10 کلو ٹماٹر لے آئیے ہے بھائی, اور یہ بجلی کا بل آیا ہوا ہے اتنے دنوں سے, اور یہ منع کی فیس بھی نہیں گئی ہے, اسکول والے بھی دھمکیاں دے کے جا رہے ہیں. تو آپ کیا کہو گے یار, نہ مانتا تو یہی کہو گے نا. تو خوب سمجھ لو, گورا اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے, وہ اس کو پتا ہے مان لیا نا بنانے والا ہے. آگے بہت سارے سوالات کے جواب پھر مجھے دینے پڑیں گے, اس لیے کافر نے کہا اپنی ڈکشنری سے گاڈ کو نکال دو. رکھا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا ہلکا پھلکا, او مائی گاڈ گالی والی دینے کے لیے کسی, او مائی گاڈ حیرانگی کے, بس اس سے زیادہ گاڈ واڈ کا نہیں ہے ان کے. تھوڑا شادی بیاہ میں کبھی کبھار ان کے اتفاق سے شادی بھی ہو جاتی ہے, بہت ہی کم کیسز ہیں ان کے یہاں شادی واتی. ہمارے یہاں تو 7-7 8-8 نکاح ایک دن مسجد میں ہو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ گورا یہ منظر آگے دیکھ لے تو پاگل ہو جائے گا یار, تم لوگ کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. تو ان کے ہاں 50 60 70 سال میں جا کے نکاح ہوتا ہے, اور وہ بھی بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی دیکھیں اگر اب سمجھ میں آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نباہ ہو سکتا ہے تو چلو کیا کر لو شادی. بچے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں اپنے ابا اماں کی شادی میں, حقیقت ہے. تو آپ نے اگر یہ مان لیا نا کہ کوئی کریٹر ہے, تو اگلا سوال کھڑا ہوگا اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے, وہ ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے یا نہیں چاہتا. یہ سوال قرآن اٹھاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سب سے دیکھو باپ بیٹے کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا خالق اور مخلوق. خالق نے تو اپنے ارادے سے باپ کو بھی خالق نے بنایا نا, ہمارے والدین کو بھی. فوراً انسان کہے گا بھائی پھر سب سے پہلا حق کس کا ہے, بیوی سے پہلے کون ہے, باپ سے پہلے خدا خالق, باپ سے پہلے کون ہے خالق, عورت کے لیے شوہر سے پہلے کون ہے خالق ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا اس خالق نے ہمیں بنا کے ایسے ہی چھوڑ دیا یا وہ ہم سے کچھ چاہتا بھی ہے. اگر بنا کے ایویں ہی چھوڑ دیا اس نے تو بنایا کیوں اس نے پھر بھائی, ایسے پہ بنا کے بس ویسے ہی بنا دیا. چلو آپ نے ایک بڑی خوبصورت عمارت بنائی, کوئی پوچھے کیوں بنائی, وہ ویسے ہی بنا دی. لوگ کہیں گے یار تم بے وقوف ہو, ویسے ہی بنا دی. خدا کی قسم عمارت سے زیادہ پیچیدہ مشین اور خوبصورت مشین انسان ہے, جس میں جذبات ہیں, جس میں احساسات ہیں. تو جس خدا نے انسان کو بنایا ہے وہ انسان کو لاوارث نہیں چھوڑے گا. اس نے انٹروڈکشن کروایا پیغمبروں کے ذریعے اپنا کہ مجھے پہچانو, میری یہ تعریف ہے, میری یہ صفات ہیں. پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اللہ کا انٹروڈکشن ہے, اللہ کا تعارف ہے. پھر اس میں اللہ نے بتایا کہ میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. اور اللہ نے ہمیں ہمارا ہدف بھی, میں بس بات کو سمیٹ کے ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں, اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ میں نے پیدا کیا ہے, تمہیں اپنی زندگی کا ہدف خود متعین کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے.
اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا, کیوں بنایا میں خود بتا دیتا ہوں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے موت اور زندگی پیدا کی. مائیکل جیکسن کو 50 سال میں موت کس نے دی؟ میں نے دی. تمہیں حیات کس نے دی؟ میں نے دی. تو میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم, اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اور آزمائش کے بعد پھر رزلٹ اناؤنس ہوگا قیامت کے دن. جو اچھا کر کے اچھا بن کے آئے گا اسے جنت, خوبصورت جنت دوں گا عیاشی کے لیے, اور جو برا کر کے آئے گا اس کو جہنم کی آگ میں دھکیلوں گا. یہ تمہارا ہدف ہے, لہذا پلاننگ کرنی ہے تو اس ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر زندگی کی پلاننگ کرنی ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ہدف بنایا, تمہاری سعی, تمہاری کوشش ضائع. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی محنتیں برباد, آخرت میں ان کی محنت کا کوئی حصہ اللہ کے ہاں نہیں ہے. اب آخری بات, اس آیت سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے اچھا بننے کے لیے, اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. اب گوٹ آ کے اٹک جائے گی, اے اللہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ غیر مسلم کہتا ہے ہمارا مقصد اچھا بننا نہیں ہے لیکن ہمیں اچھا بننا چاہیے تو وہ بھی مانتے ہیں نا. گورا بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا شہری بن کے زندگی گزارنی چاہیے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اچھے تو وہ بھی بننا چاہتے ہیں, اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمارا مقصد پیدائش کا مقصد تو کوئی ہے ہی نہیں ہے, ویسے ہی آ گئے, اتفاق سے آ گئے, آ ہی گئے تو ذرا اچھے سے تمیز سے زندگی گزار لو. کیا خیال ہے بھائی آپ ٹرین میں کسی بھی ٹرین میں بیٹھ گئے, ہدف کوئی تھا نہیں کہ میں نے پشاور جانا ہے کہ ملتان جانا ہے, وہ ایسے کسی نے چڑھا دیا چلو پشاور چلے جاؤ, ٹھیک ہے نا, ہدف تو کوئی ہے نہیں. لیکن اب جب جا ہی رہے ہیں تو ذرا تمیز سے چلے جائیں, اچھے بن کے, ایک دوسرے کا احترام. اسی وجہ سے گورا کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتا ہے, بھائی اچھے, تھینک یو بار بار. ہمارے ہاں پہلے بھی گالی, درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. یہ گالیاں ہمارے الحمدللہ بہت ہو سکتا ہے انگریز بھی دیتے ہو, ہمیں پتہ نہیں چلتا, ترجمہ نہ آتا ہو سکتا ہے. انگلش میں تو گالی بھی ایسا لگتا ہے کوئی سائنس کی بات کر رہا ہے. تو اب جو مذہب کو مانتے ہیں اور نہ ماننے والوں میں فرق سمجھ میں آیا. نہ ماننے والے کہتے ہیں کوئی ہدف نہیں ہے, خود ہدف متعین کرو. ماننے والے کہتے ہیں ہدف ہے, وہ کیا ہے؟ آزمائش, اچھا بن کے زندگی گزارنی ہے, اس کا رزلٹ بھی ہوگا. دوسرا فرق سمجھو, دوسرا فرق, اچھا مذہب کہتا ہے, مذہب کو ماننے والے, اسلام کو ماننے والے کہتے ہیں اچھا وہ جس کو خدا کیا کہے اچھا. اچھے کو ہم خود ڈیفائن بولو نہیں کر سکتے. گورا کیا کہتا ہے؟ اچھے اور برے کا فیصلہ یونائٹڈ نیشن کرے, اچھے اور برے کا فیصلہ قومی اسمبلی کرے, اچھے اور برے کا فیصلہ جو بڑے بڑے ذہین دماغ ہیں وہ کریں گے. سمجھتے ہو اس فلسفے میں فالٹ کیا ہے؟ کہ جب آپ لوگوں کے حوالے کر دو گے کہ وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کریں, تو اگر اسمبلیوں میں شراب پینے والے زیادہ ہوں تو وہ شراب کو اللیگل قرار دیں گے. کیا خیال ہے؟ خدا کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے. خدا نے جب قانون نازل کیا اس نے شراب کو نجس, ناپاک اور پلید کہہ کے ہمیشہ کے لیے برائی کی فہرست میں داخل کر دیا. لیکن دنیا کی مہذب قوموں میں جب شراب کے بارے میں ڈیبیٹ ہوئی وہ شراب پہ پابندی نہیں لگا سکے, کیونکہ جو شراب کے بارے میں بحث کر رہے تھے, قانون سازی کر رہے تھے, ان میں 99.9% جو جب ان کی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو پی کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے زیادہ اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. ان کی اسمبلیوں میں جب زنا کی بات آئی, اسلام نے, قرآن نے بتا دیا لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. لڑکی راضی بھی ہو تو یہ پلید اور گندا عمل ہے. نکاح کے علاوہ تمہارے پاس عورت تک پہنچنے کا کوئی راستہ بولو نہیں ہے. لیکن ان ملکوں میں کیا ہوا ہے, جب اس پہ بات چلی ہے, جب اس پہ قانون سازی ہوئی تو 99% لوگ کیا کر چکے تھے شادی سے پہلے؟ زنا. ہر ایک کی گرل فرینڈ ہے. ہو سکتا ہے اسمبلی میں اجلاس تک پہنچانے کے لیے گرل فرینڈ ہی چھوڑنے آئی ہو. وہ یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سیٹ اپ کیا ہے, وہ بنا سکتے ہیں. بولتے کیوں نہیں بھائی, کیا ہو گیا؟ شکر کرو اللہ نے مذہب دیا ہے ہمیں, کیونکہ وہ معاشرہ, آپ کو پتا ہے 1998 یا 90 تک ہومو سیکسولیٹی امریکہ میں ایک گندی بیماری سمجھا جاتا تھا, نفسیاتی بیماری. امریکہ جیسے لبرل کنٹری میں بھی کہ یہ بیمار آدمی ہے جس کو لڑکا ہو کے لڑکوں میں رغبت ہے. لندن میں بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ ایسے لوگ بیمار سمجھے جاتے تھے کہ یہ نیچر سے ہٹ گئے ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے, اب اگر کوئی ہومو سیکسولیٹی کا عادی ہے اس کو UK کا ویزا ٹھک کر کے ملتا ہے.
ہمارے پاس تو کالز آتی ہیں کہ حضرت ہم اپنے آپ کو یہ رکھوانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں ویزا مل جائے. میں کہتا ہوں خدا کے بندو, اتنی بڑی گالی تم اپنے ذمے لے رہے ہو. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اسمبلیوں میں جو قانون پاس کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے اکثریت اس جرم میں پہلے مبتلا ہو چکی ہے. وہ اپنا مفاد سامنے رکھ کر قانون بنائیں گے. خدا کسی کا مفاد, خدا کا ذاتی مفاد کسی قانون میں نہیں ہے. تو اگر آپ گورے سے پوچھتے ہو اچھا کیا ہے برا کیا ہے, گورا آج کسی چیز کو اچھا کہہ رہا ہے, برا کہہ رہا ہے, کل جب وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا تو اسی برائی کو کیا کہنا شروع کر دے گا. اچھا مجھے ایک بات, بس آخری بات کر کے میں بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کی بیٹی کے لیے کوئی شخص رشتہ لینے کے لیے آیا, آپ نے اس سے پوچھا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ہم لوگ کے ہاں ابا ہوتے ہی نہیں ہیں, ہم لوگوں کے ہاں ابا بولو ہوتے ہی. آپ نیو نازم آباد کے جو چوکیدار ہے, جو بیچارہ وہ گن لے کے کھڑا ہوا ہے, آپ بندے کو گھسیٹ کے وہاں لے جاؤ گے, بولو کہ دوبارہ یہ بندہ ہمیں ہمارے محلے میں نظر, ان کے ابا یہ ابا لیس ہے. ابا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اماں کی شادی نہیں ہوئی ہے, پتہ نہیں کہاں سے ایدھی سینٹر سے اٹھا کے لے آئے, کیا کیا ہے. انگریزوں کے ہاں یہ چیز بری, بولو بعض انگریزوں کے ابا ہوتے ہیں, بعض لوگوں کے ابا نہیں ہوتے, لیکن ان کے ہاں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے 100 سال پہلے قانون سازی کی تھی عقل مندوں نے اور بیٹھ کے کہ یار ابا ہونا نہ ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں جب ابا لیس معاشرہ ہو گیا, زنا پھیل گیا, ولد الزنا بچوں کی بھرمار ہو گئی, تو انہوں نے ابا ہونا یا نہ ہونے کو کاغذات سے کیا کر دیا, ختم. تو یہ ہے جس عذاب میں پہلے مبتلا ہوئے اس کو قانونی شکل دے دی. یہ اس کی مثال دے کے ایک بات سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ محلے کے بڑے تھے, آپ بڑے سیاستدان تھے, آپ صدر بھی آپ تھے, وزیر اعظم بھی آپ تھے, سارے اختیارات آپ کے پاس تھے, لیکن آپ کو ایک برائی کی عادت پڑ گئی سٹا لگانے کی. آپ چرس پیتے تھے, معذرت آپ نہیں پیتے تھے, ایک مثال دے رہا ہوں. اب کیا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, بندہ بہت اچھا ہے لیکن ہے چرسی, بندہ بہت اچھا ہے لیکن ہے کیا, چرسی. اب آپ کے پاس ایک آپشن ہے, یا تو چرس چھوڑ دو, یہ چھوٹ نہیں رہی آپ سے, تو پھر آپ کیا کرو گے, چرس کی پیکنگ اچھی کر دو گے آپ, اور چرس کا نام چینج کر کے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ, کیا خیال ہے, اس پہ برائی کا لیبل آپ کیا کر دو گے, ہٹا دو گے, تاکہ لوگ مجھے چرسی چرسی نہ کہیں, مجھے مہذب کہیں. اور پھر آپ کا مقام اتنا بڑا ہوگا کہ تھوڑے دنوں میں جو چرس نہیں پیتا ہوگا لوگ اس کو دقیانوس, پینڈو, جاہل سمجھیں گے. چرسیوں کی معاشرے میں کیا ہوگی, عزت. پھر اگر کوئی آپ کے گھر میں رشتہ لے کر آئے گا, آپ کہتے ہیں بھائی پیتا ہے کہ نہیں پیتا, وہ کہے گا نہیں پیتا, دقیانوس, بیکورڈ, دفاع یہاں سے. خدا کی قسم یہی کیا گورے نے ہمارے ساتھ. جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں, اسکارف لیتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, گھروں میں رہتی ہیں, بھائی کا احترام, باپ کا احترام, ماں کا احترام, کسی غیر مرد کی طرف نظر نہیں اٹھانا. جب نکاح کا موقع آیا ابا سے پوچھا, ابا نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے, عزت کے ساتھ رخصت کر دی, شوہر کے ساتھ وفا کر رہی ہے. پھر میاں بھی بڑا اچھا ماشاءاللہ, وہ بھی نہ کسی خاتون کو نگاہ بھر کے دیکھتا ہے, نہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے, اسے پتا ہے جی میرے گھر میں میری بیگم آ گئی, بہت اچھا. اور جناب خود بھی بڑا نمازی, پرہیزگار, حاجی, دفتروں میں جاتا ہے, ٹائم پہ جاتا ہے, ٹائم سے واپس آتا ہے, ایمانداری کے ساتھ جاب کر رہا ہے, لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا بھائی زبردست انسان ہے, لیکن اس کو لبرل لوگ, پڑھے لکھے لوگ کیا کہیں گے, ایک نمبر کا کیا ہے, دقیانوس. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھ رہے ہیں لوگ, لڑکیوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں, یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے, فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے اور لڑکے پڑھ رہے ہیں. اس کو ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے, اس کو سمجھاتے یہ اچھا معاشرہ ہے جہاں عورت کی عزت ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ برقع پہنا دیا عورت کو, او ہو یہ لوگ تو ظالم ہیں. ابے عورت کو کمبختو برقع پہنا کے مردوں کی عیاشی رکتی ہے, عورت کی نہیں رکتی. عورت جتنا بے لباس گھومے گی مزہ تو مردوں کو آئے گا, عورت کو تھوڑی آئے گا. یہ عجیب قسم کی فضول قسم کا فلسفہ ہے کہ عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنے کو عورت کی آزادی سمجھا جا رہا ہے. عورت جتنا کپڑوں سے آزاد ہوگی مزے کس کو آئیں گے, مردوں کو آئیں گے. جتنے کپڑے پہنے گی تو مردوں کے مزے خراب ہوں گے. مردوں کی عیاشی پہ لیبل کس کا لگا دیا, عورت کی آزادی کا. یہ گورے نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے, کمال کی بات ہے. ایک مسلمان جو اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی وفا کرتا ہے, انڈے, آلو, پیاز, ٹماٹر, ہرا دھنیا, ادرک. آج پرچی میں کیا کیا لکھا ہوا تھا بھائی, آپ کے پاس آئی تھی نا پرچی, مجھے تو یاد ہو گئی. ایک دن تو میں نے جمعے کے دن جو ہے نا پرچی نکالی, وہ دعاؤں کے لیے پرچی دیتے ہیں, وہ میرے گھر کے سودے کی نکل آئی. اب میں بے دھیانی پڑھوں, 1 کلو آلو, 3 کلو ٹماٹر, تو ہمارا تو سارا دن کام ہی یہی ہے. ایک مرد, مسلمان مرد جو گھر میں بیوی کو ساری زندگی کھلاتا ہے اور پھر بھی تانے سنتا ہے کہ آپ سے ملا کیا مجھے, وہ پھر بھی اس کو سہتا ہے, اس کی اولاد کی ساری زندگی خرچے اٹھاتا ہے, بچے کی پیدائش کا خرچہ اس کے ذمے, بچیوں کی ٹینشن یہ لے رہا ہوتا ہے. اب تو دامادوں کو بھی پال رہا ہے, صحیح ہے نا, شادی ہونے کے بعد ساری ٹینشنیں ایک مرد اٹھا رہا ہے. اس کا بیوی سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر مت نکلو. اس کو دقیانوس قرار دے دیا, بیکورڈ.
عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہے, یہ عورتوں پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, بیڑیاں باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور گورا جو کمبخت اپنے خرچے پہ, شکر ہے کمبخت کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے, ورنہ گورے بھی کچھ بیان سنتے ہیں نا, ان کو کیا پتا کمبخت کا کیا مطلب ہے. اگر آپ سے کوئی ٹرانسلیشن کروائے تو اس کو بولے قابل احترام. ہاں, کیونکہ بعض دفعہ گورے بھی سن رہے ہوتے ہیں, رپورٹیں آئی ہیں اس طرح کی. تو گورا کمبخت ساری زندگی عورت سے مزے اڑائے گا, ساری بالغ ہوتے ہی گرل فرینڈ پہ کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ کوئی خرچہ نہیں ہوتا ان کا. یہ آپ لوگ کے وہم ہے کہ گرل فرینڈ پہ, ان کے گرل فرینڈ پہ بھی 5 روپے بھی خرچ نہیں کرتے. گرل فرینڈ برگر کھائے گی اپنے پیسوں سے, اور لڑکا برگر کھائے گا. ہمارے یہاں تو گرل فرینڈ میں آدھے ہو جاتے ہیں لوگ. وہ ایک آدمی گیا نا گرل فرینڈ کو لے کے ہوٹل پہ, کہتا ہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دے. اس نے کہا کمبخت دوسری دودھ پتی کس کے لیے, اور اللہ کے نام پہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کہہ رہا یار وہ گرل فرینڈ آئی ہوئی ہے. تو کہا کمبخت تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے تو نے؟ کہہ رہا رکھ کے غریب ہو گیا ہوں, پہلے نہیں تھا. اتنا خرچہ کیا اس کے اوپر. گرل فرینڈ پہ بھی, بیوی پہ تو اس سے بھی زیادہ خرچے ہیں. اس کے تو ماموں جب آئیں گے تو ان کے لیے سموسے لے کر آؤ, اس کے پاپا آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے رول لے کر آؤ, اس کے چاچا آئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے جلیبیاں لے کر آؤ, ان کو یہ پسند ہے, ان کو وہ پسند ہے. ایک طویل سلسلہ لامتناہی, نہ ختم ہونے والا سلسلہ. ان کو کیا کہہ دیا گورے نے؟ بیکورڈ. عورتوں کے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں. اور گورا ساری زندگی عورت سے عیاشی کرتا ہے, مزے اڑاتا ہے, 1 روپے بھی اس پہ خرچ نہیں کرتا. اور اتفاق سے 50 سال میں جب وہ شادی کر بھی لیتا ہے تو آپ جا کے پوچھیں, ایک چائے کی پیالی اپنے خرچے پہ اپنی بیوی کو نہیں پلاتا وہ. تو اس بدماشی, یہ چرس ہے نا, یہ وہی ہے کہ چرسی تھے. نام کیا رکھ دیا؟ کیونکہ مہذب قوم ہے نا, گورے ہیں بھائی, مہذب ترقی یافتہ قوم ہے, چاند پہ قدم رکھا ہے, مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کیسے یہ کہہ دیں گے کہ ہم مہذب لوگ نہیں ہیں؟ وہ کیسے مان لیں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ چینج. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں کھوپڑی میں آ رہی بات؟ انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کیا, کیونکہ یہ تانا کہ ہم ان کمبختوں کو, ہمارے جیسوں کو ہم کہیں یہ مہذب ہیں, ان کے ابا ہوتے ہیں, ان کے بیوی ہوتی ہے, ان کے ماموں ہوتے ہیں, ان کے چاچو ہوتے ہیں, ان کے سالے ہوتے ہیں, یہ مہذب ہیں. نا 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 نا, مہذب تو ہم ہیں. ابے تم کہاں سے مہذب ہو گئے؟ تم تو شراب پیتے ہو, تم تو زنا کرتے ہو, تم تو عورت سے وفا نہیں کرتے, تم تو ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو. بڑھاپے میں تو جنت کمانے کا ٹائم ملا تھا تمہیں, ان کی خدمت کرتے, تم اس وقت ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو. وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں ان کی خدمت گورنمنٹ کرتی ہے, زیادہ اچھے طریقے سے پلتے ہیں وہ. اور اگر لڑکی راضی ہے تو ہم نے زنا کر لیا, تو زنا کیا ہے؟ یہ تو آپس کا ریلیشن ہے. انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ چینج. مذہب ہمیں اس ڈیفینیشن کو چینج کرنے بولو نہیں دیتا. مذہب کہتا ہے لا تقربوا الزنا. ان 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جانور میں بھی ہے, کچھ جوڑے بنا کے رہتے ہیں اور کچھ گدھے گھوڑوں کی طرح رہتے ہیں. تم نے گدھے گھوڑے نہیں بننا, تم نے نکاح کر کے رہنا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ پیدائش کا مقصد ہے اچھا بننا, اور اچھے کو ڈیفائن بھی اللہ نے خود کر دیا کہ اچھا وہ ہے جس کو میں اچھا کہوں گا. اللہ نے کہا سود مت کھاؤ, مزاربہ, شرکت, اجارہ کے طریقے پر پیسہ کما سکتے ہو, سود کے طریقے پر تمہیں پیسہ کمانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے, اس کے سامنے تم نے اف کیا تو تم اللہ کی نظر میں برے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. بدنظری کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق کیا ہے؟ یعنی غیر مسلم میں اور ہم میں 2 فرق میں نے بتا دیے. تیسرا اور آخری فرق بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو تیسرا فرق کیا ہے. اسلام نے آپ کو رہبانیت کی اجازت نہیں دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا ہمارا ہدف جب آخرت ہے تو مفتی صاحب پھر ہم ڈاکٹر بننے کو چھوڑ دیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ پھر ہم سائنٹسٹ بننے کی کوشش, بولو نا, نہیں, پھر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں, بس بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں مصلی ڈال کے. یہ نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے, انہیں ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, کبھی آرام نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں زندگی بھر کبھی نکاح نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. آپ نے کیا اس عمل کو رہبانیت قرار دیا اور فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں, میں تو آرام بھی کرتا ہوں. مر رغب عن سنتی فلیس منی. جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. لیبل وہ اچھا لگا رہا ہے لیکن اس کو اللہ اچھا نہیں کہے. آپ کو کوئی کام کرنے سے نہیں روکا. آپ نے جو ہدف بنانا ہے نا, آخرت ہدف ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کون کر رہا ہے. تو اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن چھوڑ دو, آپ ترقی کرنا چھوڑ دو. نا 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 نا. اچھے کی ڈیفینیشن میں قرآن نے بیان کیا ومن اراد الآخرہ, جو بھی کام کرو آپ اس میں نیت کیا کرو؟ آخرت.